سے فارغ ہو کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور امام اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں، صبح ہمیں دشمنوں سے ملنا ہے۔ میں نے بخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھلا ٹالے دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہ کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ ابن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی، یہ ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں، اللہ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہو اور ہم باقی ہوں۔ مسلم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے فرمایا گیا، تمہیں مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قتل ہونا کافی ہے، میں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ عرض کی، اور ہم لوگوں سے جا کر کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے سب سے بہتر بھائی کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ آئے ہیں، نہ ان کے ساتھ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار چلائی، اور ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے چلے آنے کے بعد ان پر کیا گزری۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، بلکہ اپنی جانیں، اپنے بال بچے تمہارے قدموں پر فدا کر دیں گے، تم پر قربان ہو کر مر جائیں گے، اللہ اس کے زندگی کا برا کرے جو تمہارے بعد ہو۔ مسلم بن اوسجہ اسدی نے عرض کی، کیا ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ اور ابھی ہم نے حضور کا کوئی حق ادا کر کے اللہ کے سامنے معذرت کی جگہ نہ پیدا کی۔ خدا کی قسم میں تو آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اپنے نیزہ دشمنوں کے سینے میں توڑ دوں، اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے وار کیے جاؤں۔ خدا گواہ ہے، اگر میرے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تو میں پتھر مارتا، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ مارا جاتا۔ اسی طرح سب ساتھیوں نے بھی گزارش کی، اللہ عز و جل ان سب کو جزائے خیر دے۔ اسی رات میں امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسے شعر پڑھے جن کا مضمون حسرت و بے کسی کا تصویر آنکھوں کے سامنے کھینچ دے۔ زمانہ صبح و شام خدا جانے کتنے دوستوں اور عزیزوں کو قتل کرتا ہے، اور جیسے قتل کرنا چاہتا ہے اس کے بدلے میں دوسرے پر راضی نہیں ہوتا۔ ہونے والے واقعے کی خبر دینے والے دل خراش آواز حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان میں پہنچی، صبر نہ ہو سکا، بے تاب ہو کر چلاتی ہوئی دوڑی، کاش اس دن سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ آج میری ماں فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے، آج میرے باپ علی دنیا سے گزرتے ہیں، آج میرے بھائی حسن کا جنازہ نکلتا ہے۔ اے حسین، اے گزرے ہوئوں کی نشانی اور پسماندوں کے جائے پناہ، پھر غشک کھا کر گر پڑی۔ اللہ اکبر، آج مالک کوثر کے گھر میں اتنا پانی بھی نہیں کہ بے ہوش بہن کے منہ پر چھڑکا جائے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا، اے بہن، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، جان لو سب زمین والوں کو مرنا ہے اور سب آسمان والوں کو گزرنا ہے، اللہ کے سوا سب کو کفنا ہے۔ میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے، اور ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ چلنی چاہیے۔ روزے عاشوراء کی صبح جانگزا آتی اور جمعے کے سر محشر منہ دکھاتی ہے۔ امام عرش مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ اطہر سے برآمد ہو کر اپنے بہتر ساتھیوں، 32 سواریوں، 40 پیادوں کا لشکر ترتیب دے رہے ہیں۔ داہنے بازو پر زبیر بن کین، بائیں پر حبیب بن مظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار بنائے گئے، اور نشان برداری پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر فرمائے گئے ہیں، اور حکم دیا کہ خندق کی لکڑیوں میں آگ دے دی جائے کہ دشمن ادھر سے راہ نہ پائے۔ اس انتظام کے بعد امام جنت مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحیہ شہادت کے واسطے پاکی لینے تشریف لے گئے۔ عبد الرحمن بن عبید ربا، یزید بن حسین ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے دروازے پر منتظر ہیں کہ بعد فراق امام
خود بھی یہ سنت ادا کریں۔ ابن حسین نے عبد الرحمن سے کچھ ہنسی کی بات کہی اور بولے، یہ ہنسی کا موقع ہے؟ کہا، خدا گواہ ہے میری قوم بھر کو معلوم ہے کہ جوانی میں بھی کبھی میری ہنسی کی عادت نہ تھی۔ اس وقت میں اس چیز کے سبب خوش ہو رہا ہوں جو ابھی ملا چاہتی ہے۔ تم اس لشکر کو دیکھتے ہو جو ہمارے مقابلے کے لیے تلا کھڑا ہے، خدا کی قسم ہم میں اور حوروں کی ملاقات میں اتنی ہی دیر باقی ہے کہ یہ تلواریں لے کر ہم پر جھک پڑے۔ امام جنت مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور ناقہ پر سوار ہو کر تمام حجت کے لیے اشکیا کی طرف تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر فرمایا، لوگوں میری بات سنو اور جلدی نہ کرو، اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر اور جو کرنا ہے کر گزرو۔ میں مہلت نہیں چاہتا۔ میرے اللہ جس نے قرآن اتارا، جو نیکیوں کو دوست رکھتا ہے، میرا کارساز ہے۔ امام کی آواز سن کے بہنوں کے کان تک پہنچی، بے اختیار رو کر رونے لگی۔ امام نے حضرت عباس اور امام زین العابدین کو خاموش کرنے کے لیے بھیج کر فرمایا، خدا کی قسم انہیں بہت رونا ہے۔ بہت اشکیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، ذرا میرے نسب تو بیان کرو اور سوچو میں کون ہوں، اگر گریبان میں منہ ڈالو کیا میرا قتل تمہیں روا ہو سکتا ہے؟ میری بے حرمتی کو تم حلال ہو سکتے ہو؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا تم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا، تم دونوں جوانیں اہل جنت کے سردار ہو؟ کیا اتنی بات تمہیں میرے خون ریزی سے روکنے کو کافی نہیں؟ شیمر مردک نے کہا، ہم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو۔ حبیب بن مظہر نے فرمایا، اللہ عز و جل سے تیرے دل پر مہر کر دی، تو کچھ نہیں جانتا۔ پھر امام مظلوم نے فرمایا، خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ باقی نہیں۔ بتاؤ تو میں نے تمہاری کوئی آدمی مارا یا مال لوٹا یا کسی کو زخمی کیا؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ چاہتے ہو؟ کوئی جواب دہ نہ ہوا تو نام لے کر فرمایا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن اجبر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے؟ وہ خبیث صاف مکر گئے۔ فرمایا، ضرور لکھے۔ پھر ارشاد ہوا، اے لوگو، اگر تم مجھے ناپسند رکھتے ہو تو واپس جانے دو۔ اس پر بھی کوئی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا، میں اپنے اور تمہارے رب عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں اس امر سے کہ مجھے سنگسار کرو، اور اپنی پناہ مانگتا ہوں اس مغرور سے جو قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ یہ فرما کر ناقہ تشریف سے اتر آئے۔ زبیر بن کین ہتھیار لگائے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور کہنے لگے، اے اہل کوفہ، عذاب الہی جلد آتا ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ نصیحت کرے۔ ہم تمہیں ابھی دینی بھائی ہے، جب تلوار اٹھے گی تم الگ گروہ ہوگے، ہم الگ۔ ہمیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں آزمایا ہے کہ ہم تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ میں تمہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے بلاتا اور سرکش ابن زیاد کی اطاعت سے روکنا چاہتا ہوں۔ تم اس سے ظلم و ستم کے سوا کچھ نہ دیکھو گے۔ کوفیوں نے کہا، جب تک تمہیں اور تمہارے سردار کو قتل نہ کر لے یا متی بنا کر ابن زیاد کے پاس نہ بھیج دے، ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم فاطمہ کے بیٹے سمیہ کے بیٹے سے زیادہ مستحق محبت و نصرت ہیں۔ اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو ان کے قتل کے بھی درپے نہ ہو۔ اس پر شمر مردود نے ایک تیر مار کر کہا، چپ، بہت دیر سے تو نے ہمارا سر کھایا ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،